نہ تیری نہ میری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ 3 روز ایسا لگتا ہے کہ 30 سال ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کے ساتھ سے جاتے ہیں، آپ کے سامنے سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کوئی غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا، نہ تیری نہ میری۔ میں پھر سے اس کے لیے اس کو بہت شائستہ زبان کر دیتا ہوں، نہ آپ کی نہ میری۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ اس وقت سٹیل میٹ کا شکار ہے۔ پھر سے میں بولوں گا کولیپس صحیح ہوگا، اور میری پریڈکشن تھی جمعرات کو، میں نے کہا تھا 3 روز میں راہیں پتہ چل جائیں گی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 روز میں مذاکرات ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو ابھی تک 15 مئی کی کٹ آف ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے 15 مئی تک مذاکرات ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا یہ تجزیہ غلط بھی ہو جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے ایک سیکنڈ راؤنڈ کے فیز میں ایک اور نیا فیز یہ آ چکا ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب اسلام آباد آئے، اور اسلام آباد میں ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ ساگرا صاحب سے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے، پھر وزیر اعظم شہباز صاحب سے ملے، اور پھر وہاں سے وہ ہفتے کے روز عمان چلے گئے۔ عمان گئے اور عمان سے پھر واپس کل رات کو وہ اسلام آباد آئے، بریف کیا، ڈی بریف کیا جو پاکستان کے آفیشلز تھے، اور اب کی خبر یہ ہے کہ وہ روس میں ہے موجود، اور روس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے ولادیمیر پوٹن سے جو رشین پریزیڈنٹ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ امپورٹنٹلی یہ بھی ہوا ہے ان 3 دن کے عرصے کے اندر، وہ یہ کہ سعودی عربیہ سے بھی ایرانی وزیر خارجہ کی گفتگو ہوئی ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ان کے وزیر خارجہ سے، اور پھر قطر کے وزیر خارجہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب، اور یہ تجزیہ بہت اوپن سیکرٹ ہے، دس از ناٹ مطلب کوئی میں آپ کے سامنے انوکھی بات نہیں کر رہا ہے، اس وقت پورا سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں، سنجیدہ لوگ اس میں بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اس مذاکراتی عمل میں مزید پارٹیز بھی انوالو ہونا چاہتی ہیں، اور ان کی گارنٹیز کے ذریعے سے ایران یہ چاہتا ہے کہ انشور کیا جائے کہ جو ڈیل ہوگی امریکہ سے ممکنہ جب بھی ہوتی ہے، وہ جو ہے یونیلیٹرلی اس کو جو ہے بریک نہ کیا جائے، اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ تو بہرحال تو اس وقت مذاکراتی عمل جو ہے اس وقت فار دا ٹائم بینگ نہیں ہوا 3 روز کے اندر اسلام آباد میں، اور کل کی خبر یہ ہے کہ ساگرا صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ریڈ زون ہم نے کھول دیا ہے، اور اب وہاں جو ہے جو بھی آفیسرز ہیں آج لوگ کام پہ گئے ہوں گے۔ تو اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہوئے مذاکرات ان 3 دن کے اندر، مگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب اس کے اندر مزید سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جا رہا ہے ریجن کے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ عمان کے جو کنگ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بہت سے حوالوں سے دس از اے کوائٹ انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ان دس نیگوسیشن پروسیس۔ ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب جن کو اوپر کل خدشہ یہ تھا کہ گولی چلائی جانے والی تھی، جو اٹیکر پکڑا گیا ہے ہلٹن ہوٹل کے باہر جس نے سیکرٹ سروس کے ایک آفیشر کے اوپر گولی چلائی، پھر وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلٹن ہوٹل پہ جو کورسپونڈنٹس ان کے اعزاز میں کھانا رکھا گیا تھا، ڈنر رکھا گیا تھا، اور پھر وہاں پہ موجود جو تھے وائس پریزیڈنٹ جیری وینس صاحب بھی تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کی وائف میلینا بھی وہاں پہ تھی، اور پھر آپ نے دیکھا اس سے بعد اس سے کچھ گھنٹے پہلے جو کیرولین جو ہے جو کہ اس وقت اطلاع یہ میٹرنٹی لیو پہ چلی گئی ہیں، انہوں نے کیرولین نے عذرائے تفنن یہ بات کہی تھی کہ گولیاں چل سکتی ہیں، ٹرمپ صاحب آج گولیاں چلائیں گے۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی، یعنی ہی ول فائر دی شاٹس اپنے سیاسی حریف پر، لیکن اصل میں ہی چل گئیں گولیاں، اور جب اصل میں گولیاں چلی تو اس قاتل کو جو قاتل نہیں بن پایا، جو چاہتا تھا کہ قاتل وہ بنے، 31 سالہ امریکی ہے وہ، کوئی سیاہ فام بھی نہیں ہے، گورا ہے وہ، اور اس کی پکچر جو ہے وہ پھر ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا ٹروت اکاؤنٹ پہ جاری بھی کی۔ سیکرٹ سروس کا یہ ماڈس آپرینڈی، جب بھی کسی کو کلپریٹ کو پکڑتے ہیں اس کے کپڑے پھاڑ کے اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ کے بل تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر ایک اینٹی کلائمیکس آیا ہے کل کی ڈسکشنز کو، کہ اس کا لنک ایران سے ابھی تک امریکہ نے نہیں جوڑا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ اس کا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایران کی جنگ سے ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جو کورسپونڈنٹس کی میٹنگ جو تھی اس میں یہ ہلٹن ہوٹل کے حوالے سے یہ خبر کل اس کے اندر ایک اور جو یہ فلم چل رہی ہے، اس فلم میں ایک اور سین آیا ہے، اس کا کوئی لنک تو نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایکسٹرا سین آ چکا ہے، یہ ایک ایکسٹرا کریکٹر آ چکا ہے۔ تو بہرحال تو مذاکراتی عمل جو ہے وہ اس وقت سٹیل میٹ کا شکار ہے، وہ اسی وجہ سے اپنا ہرمز کو لے کے یہ کہ وہاں پہ بلاکیڈ ہے، ایرانین پورٹس کی جو یو ایس نیول بلاکیڈ ہے، بحرہ ناکہ بندی ان کی ہوئی ہے، ایران کی طرف سے جو ہے وہ بھی وہاں سے جو امریکی جہاز ہے ان کو گزرنے نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں وہ ٹول ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے رہے، اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو۔ اور عمان میں جو جانے کی وجہ تھی جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بحرہ اپنا ہرمز ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ عمان اور ایران کی اس پہ اجارہ داری ہے، بہرحال تو وہاں بھی جایا گیا۔ پھر روس کی جانے کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ایران کا جو یورینیم ہے وہ روس کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ تو بہرحال اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں۔ فار دا ٹائم بینگ there is not a discussion right now, but at the same time saying that the process of negotiations
have not collapsed. So has not collapsed. So this is quite important. So we have today Dr. Gul Aisha साहिबा, ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर आलमी उमूर हैं. बहुत शुक्रिया गुल आयशा साहिबा. ये बताइएगा कि 3 रोज में हमने देखा कि एक बायलैटरल मीटिंग्स तो हुई हैं, मतलब ईरानी वजीर खारजा आए, पाकिस्तान की मुलाकातें हुई हैं, वजीर खारजा सागरा साहब से, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल से, फिर वो ओमान गए, फिर वो रूस गए, और ओमान के बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से फिर रूस गए हैं. वो व्हाट डज दिस इंडिकेट? मतलब यही है कि मजीद हम ये तवक्को रख सकते हैं मुज़ाकरात की आगे, या ये लगता है कि ये स्टेलमेट ऐसी चलता रहेगा और जंग नहीं भी अगर होती है लेकिन बगैर कोई बंदूक चलाए हुए मुआशी जो है नुकसानात दुनिया उठाती रहेगी? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए. आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें एक स्ट्रेटेजिक डेडलॉक नजर आता है, लेकिन ये जो एक्टिवली मीटिंग्स चल रही हैं, जो रीजन में अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशली वो जिन पे ईरान ट्रस्ट करता है, उनको जो विजिट किया है उन्होंने अभी इन 2 दिन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम उसमें देखें अमेरिका का रोल और हम देखते हैं अगर ईरान का रोल, तो दोनों जो है उनके बारे में ये कहना जो है ना वो बिल्कुल सही होगा कि जो वॉर है दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर बोथ ऑफ देम. तो वॉर को तो अवॉइड करना चाहते हैं, बट पीस इन अ सेंस कि एक दूसरे की टर्म्स के ऊपर अगर वो पीस पे चले जाते हैं तो इट इज टू ह्यूमिलेटिंग फॉर देम. तो वो ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे की टर्म्स मानकर हम ह्यूमिलेशन भी ना फेस करें और जंग भी नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है जंग. तो इसमें लेकिन अच्छी बात इसमें ये चल रही है कि कम से कम बात आगे बढ़ रही है. यानी वो जो ड्राफ्ट देकर गए थे जेडी वैंस, उसके ऊपर जवाब आ गया, और वो जवाब में उन्होंने जो डिमांड्स मांगी, जैसे उन्होंने कहा कि ईरान ने कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो क्लियर करें अपनी नेवल जो ब्लॉकेड है, और फिर हम सेकंड राउंड स्टेप में आकर हम आपसे यूरेनियम इन्फ्यूजन की बात करते हैं. अब इसमें हम देखेंगे कि मिस्टर ट्रम्प इस पर क्या जवाब देते हैं. बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि जब वो बात करते हैं उसकी जीरो एनरिचमेंट की, तो ईरान नहीं मानता उसकी सर्वाइवल के लिए, जिसको सिक्योरिटी थ्रेट है स्पेशली इजराइल के साथ अपने रीजन में, उसके हवाले से तो वो ये कहता नहीं, मुझे कम से कम मुझे 3.67 का न्यूक्लियर कैप लगा के मुझे उतनी परमिशन दी जाए ताकि मैं अपने सिविलियन पर्पस के लिए यूज करूं. दूसरा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो सिक्योरिटी डेफिसिट जो ईरान फेस कर रहा है वो अभी भी है, और जो ट्रस्ट का डेफिसिट वो अमेरिका की तरफ से फेस कर रहा है वो अभी भी मौजूद है, और वो इनकी निगोशिएशन के अंदर सबसे मेजर फैक्टर है कि ये चाह भी रहे ना कि टेबल पे बैठे तो भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करे. और ईरान जो है क्योंकि हिस्ट्री है एक लंबी कि ईरान पहले भी ट्रस्ट करता रहा और उसको वहां पर धोखा मिलता रहा अमेरिका से, तो अब वो ये चाहता है कि कोई गारंटी आए. वो गारंटी ऐसे कैसे आएगी वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिकली वो अपने जो फ्रेंड्स के साथ उसकी जो मीटिंग्स चली पाकिस्तान, ओमान, देन दोबारा पाकिस्तान, देन अब रशिया में बैठे हुए मिस्टर प्यूटर से डिस्कशन अभी आज मिले हैं थोड़ी देर पहले. लेकिन इसमें आयशा साहबा एक विजिट मिसिंग अगर हम कनेक्ट कर सकें. अब्बास अरागची साहब, अब ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे तो जो नजर आ रहा है एक तर्जिया सामने मैं आपको रखना चाह रहा हूँ कि चाइना क्यों नहीं गए? अगर वो रशिया चले गए, ओमान चले गए, तो चाइना का भी एक विजिट हो जाता. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने चूज किनको किया है. एक वो जो मीडिएटर है, दूसरा अब पाकिस्तान दैट इज मीडिएटर, दूसरा वो ओमान जिसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शेयर करते हैं ना दोनों ओमान और ये, तो डेफिनेटली वो टॉल्ट और उसकी जो सिक्योरिटीज के ऊपर बात करेंगे. और रशिया वो इसलिए गए कि रशिया के लॉन्ग स्टैंडिंग इनकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशन है. चाइना के साथ इनका इकोनॉमी, बिजनेस, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि चाइना इफेक्ट भी सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन्होंने चूज किया है पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो भी बात करे बहरहाल चाइना की भी उसमें सपोर्ट हासिल होगी, अमेरिका की भी उसमें सपोर्ट हासिल होगी. तो वो उसने इन 3 ममालिक को चूज किया. और अब ये 3 वो है जो यूरेशिया का हिस्सा है, यूरेशिया जिसे कहा जाता है, जिसका राइज की हम बात करते हैं, मिडिल पावर्स के राइज की बात करते हैं. तो अब ये इसका मतलब ये है कि जो डिप्लोमेटिकली सारी चीजें चल रही हैं, कहीं पे डेडलॉक इस तरह नहीं आया कि अभी हमें आगे जाता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा. अब हम देखेंगे मिस्टर ट्रम्प इसके बाद क्या कहते हैं. अभी थोड़ी देर में उनकी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, वो जो अपनी सिचुएशन रूम में डिस्कशन उनकी चल रही है. बट मेरा नहीं ख्याल कि इसके आगे ये जंग में जाएंगे. इससे फर्दर स्टेप बाय स्टेप ये दे विल गो फॉर कि इस डेडलॉक को रिलीज किया जाए. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब इससे इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रीजनल पावर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल पावर्स हैं, इवन अमेरिका की अपनी. लेकिन इस वक्त ट्रम्प साहब ने कल, जैसे हमें ये पता चला कि अब्बास अरागची साहब ने जो इरानियन जो अमेरिकन डिमांड्स की, जो पाकिस्तान के जरिए से फील्ड मार्शल साहब, इतला ये है कि उन्होंने अमेरिकन डिमांड्स को ईरान में जाके मतलब उसको कन्वे किया है, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका को. लेकिन इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि ट्रम्प साहब जो पिछले बुध तक ये कह रहे थे कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो हफ्ते के रोज पाकिस्तान में होंगे या 36-72 घंटों में होंगे, अब वो कहते हैं कि फजूल है 18 घंटे का सफर करके जाना, और ये तो बातें टेलीफोन पे भी हो सकती हैं.
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم یہ نہیں دیکھ مطلب ہم رائٹ آف کر رہے ہیں کہ اب کوئی ان پرسن ڈسکشنز نہیں ہوں گی ایران اور امریکہ کے نہیں ایسی بالکل بات نہیں. اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ یہاں آئے ہیں عباس عراقچی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم بائلیٹرل ٹاک کے لیے آئے ہیں, ہم اس طرح سے ان سے ملنے نہیں آئے, ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. تو جب ان کے یہ بات کہنے سے پہلے امریکہ سے ہمیں یہ آنا شروع ہو گئی تھی میسجنگ کہ وہ بھیجیں گے وہاں سے وہ دونوں کو کوشنر کو جے ڈی وینس ان کو اسٹیو ویٹکاف کو. لیکن جب ایران نے یہ میسج دیا کہ ہم بائلیٹرل ٹاک پاکستان سے کرنے آئے ہیں, ابھی ہم کسی قسم کی اور فردر اسلام آباد ٹاک 2.0 پہ نہیں جا رہے, تو اس لیے پھر انہوں نے روک دیا. عائشہ صاحبہ لیکن کچھ آپ اگر میڈیا کو دیکھ رہی ہوں گی, بالکل آپ نے دیکھا بھی ہوگا, کچھ چیزیں یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بائلیٹرل ٹاکس بھی ہوتے ہیں تو ایک ونڈو کھلی ہوئی تھی کہ امریکہ کو بھی اس میں انوالو کر لیا جائے گا آگے جا کے. ہاں جی بالکل ایسا ہو رہا تھا, لیکن اگر نہیں ہوا تو اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ جب ڈپلومیسی اور اتنے سیریس رائیولز اگر بیٹھے ہیں نا اور اتنی پرانی ان کی دشمنی ہے, تو اس میں اگر ایسی چیزیں ہو بھی نہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, ہوتا ہے اس طرح. لیکن اس میں دا گڈ تھنگ از کہ پاکستان سے بات ہو گئی, کیونکہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ کم سے کم پاکستان کو لوپ میں بھی رکھنا چاہتی ہیں, ان پہ ٹرسٹ بھی کرتی ہیں, اور اپنا اپنا میسج انہوں نے کنوے بھی کیا ہے. تو اگر پاکستان سے آ کے بھی انہوں نے اپنی اپریہینشنز بتا دی, انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بتا دی, اپنی جو ان کو خطرات ہیں وہ بتا دیے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات انہوں نے اپنی پہنچا دی, اور اب پاکستان آ کے امریکہ تک یہ بات لے کر جائے گا, تو وہ ایک سٹیپ پھر بھی چل پڑا. ہاں فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہو, لیکن یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو یہ چیزیں چلتی رہیں گی آگے. And do you see any further meetings in person meetings before 15th May 15 مئی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چین کا وزٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے. اس سے پہلے اطلاع مطلب یہ لوگوں کے تجزیات ہیں اوبیسلی کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی ڈیل بریک تھرو ہو جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی لمبا معاملہ چلے گا ابھی؟ دیکھیں جب جے سی پی او اے کی میٹنگ ہوئی تھی تو وہ 10 سال چلا تھا ان کا یہ معاملہ. اب جو نا اس وقت ایران کی جو فارن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, پریکاشن لے کر چلتے ہیں, وہ بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ, اینڈ دے ٹیک دیئر ٹائم. امریکہ میں آپ دیکھیں مسٹر ٹرمپ سب سے زیادہ جلدی میں چاہ رہے ہیں, وہ 12 سے 15 مئی کے درمیان انہوں نے وزٹ کرنا ہے چائنا کا. اس سے پہلے ان کو نا 1 مئی سے پہلے ان کو کانگریس سے اپروول بھی چاہیے. یہ جو وار انہوں نے اپنے اس پہ اسٹارٹ کی تھی نا, آرٹیکل 2 ان کو سپورٹ کرتا ہے ایز اے چیف آف ڈیفینس, تو انہوں نے یہ جنگ تو اسٹارٹ کی, ابھی تک کانگریس کا اپروول نہیں لیا, اور وہ ڈیڈ لائن بھی آئی ہوئی کھڑی 1 مئی کی. تو یہ 2 بڑی ڈیڈ لائنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا کہ کوئی ان کی آمنے سامنے کوئی میٹنگ ہو گئی, اسی طرح ہی تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی تھرو پاکستان یہ چیزیں چلتی رہیں گی. مسٹر ٹرمپ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے اسپیشلی چائنا جانے سے پہلے, بیکاز وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایز ونر جاؤں چائنا کے سامنے, انسٹیڈ آف اٹ کہ چائنا کو یہ لگے کہ میں ایک مڈل پاور ایران ہے, میں اس سے ہار کر آیا ہوں. تو وہ لیکن اس میں عائشہ صاحبہ جو آپ نے پچھلے اگریمنٹ کا حوالہ دیا جو بالکل 2015 میں سائن ہوا تھا اوباما صاحب کے ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں, اس میں 10 سال لگے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ 20% جو تیل کی ترسیل ہوتی ہے دنیا کی وہ اپنا ہرمز سے ہوتی ہے, اور اس میں پوری مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سبسٹانشیل ایک پورشن جو ہے دنیا کا وہ افیکٹڈ ہوا ہے معاشی طریقے سے, پاکستان کے اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو یہ تو اب سب کی بقا کی بھی تو بات ہے نا, معاشی بقا کی بات ہے, تو سب یہ چاہیں گے کہ پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب یہ چاہیں گے کہ پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو, سب کا ہی اس میں اسٹیکس انوالو ہیں. خود اگر آپ ایران کو بھی دیکھیں تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے نیول بلاکیٹس ہے, ایران کو پر ڈے 6 سے 7 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بھی وہ اس کا اندازہ لگا رہے تھے اسٹیٹسٹکس, تو وہ تھا 13 ارب ڈالر کا ایران کا اس میں نقصان ہے. اب لیکن آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم, ہوگا ضرور, لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. چیزیں بہت کمپلیکس ہیں, ڈیٹیلز بہت ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ اگریمنٹس ان کے اس طرح سے نہیں ہو سکیں گے فورن کوئکلی. تو مجھے لگتا ہے ابھی ٹائم لگے گا اس کو. لیٹس سپوز اسٹیٹ آف ہارموز پول بھی یہ کھولنے کی بات بھی کرتے ہیں, جس کو ایران ایز اے لیوریج یوز کر رہا ہے تاکہ اس کے اوپر وہ اپنی باتیں منوا سکے. اس کو پتہ اگلی بات اس پہ آئے گی, یورینیم انریچمنٹ پہ آئے گی, تو میں اس سے پہلے اپنی ساری باتیں منوا لوں. لیکن آبویسلی امریکہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ دنیا پوری اسٹیک پہ ہے, تو آپ دیکھیں میں انڈیا کا دیکھ رہی تھی کہ انڈیا is so much busy in criticizing and in leg pulling of Pakistan, کہ انڈیا کے اپنے 9 ملین انڈینز جو ہے نا اس وقت مڈل ایسٹ میں ہیں, اور کچھ وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں کچھ $50 بلین کا, ٹھیک ہے.
اور اس کے باوجود ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ہمارا بھی کتنے کنیکشن ہے, ہم نے بھی اس میں رول پلے کرنا ہے, لیکن ان کا سارا زور اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان کیوں کر رہا ہے, اور پاکستان کو کرٹیسزم میں وہ اپنا اکنامک, اپنا ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی تو انہوں نے اپنی جو حالت کر لی وہ ہم نے دیکھ لی, کتنا ہیوملیشن پوری دنیا میں انہوں نے فیس کی, بٹ اکنامکلی بھی وہ اپنے اسٹیک سارے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں صرف پاکستان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. اچھا لیکن عائشہ صاحبہ, یہ جو ایرانین جو فارن منسٹر ہیں عباس راکھی صاحب, انہوں نے جو ایک وزٹ کیا ہے روس کا, پاکستان کی مطلب عمان کے بعد جو پاکستان آئے پھر وہ روس گئے, وہاں ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ولادیمیر پوٹن ٹرمپ کے بہت سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوست بھی سمجھے جاتے ہیں, گو کہ اس پہ ایک مختلف آرا ہے. 2016 کی جو صدارتی انتخابات امریکہ میں ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک رشین انٹرفیئرنس تھی. بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جاتے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میگنیٹیوڈ کے, جیسے اس لیول کے جو لڑائیاں تنازعات ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ذاتی دوستیاں بھی کچھ کام آ سکتی ہیں, اور ولادیمیر پوٹن کی اگر گارنٹی آ جائے اس کے حوالے سے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے آپ کے نزدیک. دیکھیے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی تو موجود ہے, لیکن ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ لاسٹ ایئر تک یہی جو وٹکاف یہ کوشش کرتے رہے تھے کہ یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, اور ان کو یہ میٹنگز بھی کرواتے رہے مسٹر ٹرمپ کے ساتھ مسٹر پوٹن کے, لیکن کوئی حل نہیں نکلا یوکرین وار کا بھی. تو اب وہ ایک دفعہ وہ فیل ہو چکا وہ آئیڈیا نیگوسیشن کا وہاں پر بھی یوکرین میں بھی. تو اب جہاں تک ایران کی بات کہ پھر اگر وہ ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ایران کے معاملے میں گارنٹی دے رہے ہیں لیکن آپ پھر یوکرین کا بھی کچھ کریں, تو پھر یوکرین کے اوپر مسٹر پوٹن کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے, کیونکہ اگر انہوں نے ماننی ہوتی ان کی جو ڈیمانڈ مسٹر ٹرمپ نے اس وقت دی تھی, کیونکہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں یوکرین کا مسئلہ حل کروں گا, لیکن اس کے بعد چیزیں آگے نہیں بڑھی, تو یہ پھر آگے جا کے چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ کچھ دو کی کسی کے اوپر پھر آپ وہ کہیں گے اچھا میں گارنٹی دیتا ہوں تو بدلے میں پھر آپ یوکرین کا کیا کریں گے. تو اس کو لیکن اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ they are not involved in the war directly, وہ کسی قسم کی انہیں وہ سپورٹ نہیں تھی جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے شروع میں کہ اچھا یہ جنگ ہوگی ایران کی تو شاید رشیا بھی آ جائے گا, شاید چائنا بھی آ جائے گا, نہ کہ کہیں انٹیلیجنس کی یا اس طرح کی سپورٹ رہی. ان کو ڈپلومیٹک بھی یو این میں بھی ان کی سپورٹ رہی, دونوں کی, چائنا کی اور رشیا کی. اس طرح جنگ میں کود نہیں پڑا جس طرح سے سب کہ اچھا یہ دونوں وہ پھر آگے آ جائیں گے. تو that was quite wise. Let's see کہ کس طرح چیزیں. اوکے, بہت شکریہ آپ کا گل عائشہ صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج ہم نے فرسٹ سیگمنٹ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کیا, سیکنڈ بھی اسی پہ کریں گے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جیسے میں نے اس کے سامنے بہت سے سوالات رکھے ہیں, ابھی یہ چلے گا پروسیس. It will take time. You do not need to worry. اس وقت جیسے ایران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ گلف کنٹریز کو بھی کانفیڈنس ملے, بارنگ یو اے ای. آج یو اے ای اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا برکس کانفرنس کے اندر, اس میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے, وہ اس کی طرف ہم کبھی آئیں گے. تو اس وقت کوششیں سب کی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, مذاکرات فیل نہیں ہوں گے. ہاں معاشی اثرات اب زیادہ آ رہے ہیں. اپنا ہرمز کی بندی نیول بلاکیٹ ہوا ہے, اور ایرانین پورٹس کی جو ہے اس کا جو بلاکیٹ ہوا ہے, اور پھر اپنا ہرمز کا بلاکیٹ ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے, جاتے جاتے اس بریک پہ جاتے سے پہلے ایک خبر آئی. اب میں آ جاتا ہوں پاکستان کے اندر کی ایک ڈیولپمنٹ پہ جو کہ بہت اچھی ہے بائی دا وے, لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, میں بات کر لیتا ہوں اس پہ. وہ یہ کہ جو بی آر ٹی پروجیکٹ ہے جو سفورہ سے لے کے نمائش تک جو ابھی تک ختم نہیں ہوا, آپ نے یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. میں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل افیئرس کو زیادہ ریڈنگ میری میں کوشش کرتا ہوں وہ زیادہ پڑھوں, پھر پولیٹیکل افیئرس کے حوالے سے, تو میں اس خبر کو زیادہ میں نے دیکھ تو لیا تھا, زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں دیکھی. تو ایک انفارمڈ صحافی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر کی ایک اور چیز ہے جو آپ نے شاید پڑھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا سر؟ تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, اور پھر میں نے اس کو چیک بھی کیا, اس کو ویریفائی بھی کر لیا ہے. ماشاءاللہ سے اس کا جو کانٹریکٹ جو پہلے والی کمپنی تھا اس کو تو ختم کر دیا. وہ باید وہ سندھ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں, وہ جو کانٹریکٹر صاحب ہیں اور ان کی جو کمپنی کے جو لوگ ہیں, وہ بھی ابھی دیکھنا ہے معاملہ کہاں حل ہوتا ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے رسپونڈنٹ بنایا ہے, لیکن اب اس کو FWO جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرے گی اس پروجیکٹ کو. لیکن اس پروجیکٹ میں جو کمپلیشن ہوگی وہ روڈز کی ہوگی, یونیورسٹی روڈ جو ہے نا جو آپ کی سفورہ سے نمائش تک کی, تاکہ ٹریفک کی کنجیشن ختم ہو جائے. یہ ہے اصل خبر. اور جو بی آر ٹی پروجیکٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے کل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے پھر سے ٹینڈر کو ری ایشو کریں گے. تو بی آر ٹی پروجیکٹ کے لیے الگ سے ٹینڈر ایشو ہوگا, لیکن ایف ڈبلیو کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی روڈ ہے سفورہ سے لے کے نمائش تک, اس کی ریپریشن ہو جائے اور جس کے اطراف کی سڑکیں ہیں, ڈرینیج کا جو کام ہے وہ ہو جائے, تاکہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ چلتا رہے. تو بی آر ٹی از اسٹل ان دا
is still in limbo, but at the same time University Road will be constructed so that the transporters and the traffic and the people who are going from this daily mess, वो उनको कुछ रिलीफ मिल सके, और उसके लिए 90 रोज का दिन 90 रोज कहा गया है, FW को दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं भाई, ताकि आप यूनिवर्सिटी रोड को रिपेयर कर दें और ट्रैफिक की कंजेशन को कम करते हैं। देखते हैं 90 रोज के अंदर ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, रोड रिपेयर्स हो जाती हैं। अगर ये हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि वहाँ जो डस्ट पोल्यूशन आई हुई है, लोगों ने जो सहा है 3 सालों के अरसों में, उसमें अगर कुछ कमी आ जाती है तो लोग दुआएं ही देंगे। फिर BRT का प्रोजेक्ट आप चलाते रहिए, उसमें 3 साल नहीं 30 साल लगा दीजिए, वो एक अलग मामला है। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आते हैं।